سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور وہ واقعہ یاد رکھو جب تم نے ایک محترم جان کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر دھرنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ پاک کھولنے والے تھے اس چیز کو جس کو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، سو ہم نے کہا کہ لگاؤ اس کے ساتھ اس بیل کے کسی حصے کو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا ذکر تھا کہ ایک شخص ان میں قتل ہوا، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، لوگ ایک دوسرے پر الزام دھر رہے تھے۔ قاتل کا پتہ چلانے کے لیے اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ ایک بیل ذبح کرو اور اس کے جسم کا کوئی حصہ مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ، اس کی وجہ سے اللہ پاک اس مقتول کو کچھ دیر کے لیے زندہ کریں گے، وہ اپنے قاتل کا نام بتائے گا اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ مر جائے گا، قتل کا پتہ چل جائے گا کہ قاتل کون ہے۔ اسی واقعے کا پہلا حصہ ان آیات میں ذکر کیا، آخری حصہ پہلے آ گیا اور پہلا حصہ بعد میں آیا۔ ترتیب کے لحاظ سے تو واقعہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جہاں سے شروع ہوا وہاں سے پہلے آئے اور جہاں پہ ختم ہوا وہ آخر میں آئے، لیکن اللہ کی حکمتوں کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ علماء نے اس میں حکمت یہ لکھی ہے کہ قرآن کریم کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تو نصیحت کی کتاب ہے، تو واقعے کے جس حصے میں عبرت زیادہ تھی اس کو اللہ پاک نے پہلے بیان کر دیا، اور جو حصہ اس کے حکمت کے اعتبار سے کم بصیرت والا تھا اس کو آخر میں ذکر کر دیا۔ اس میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، حقانیت، سچائی اور قرآن کریم کا اللہ کی کتاب ہونا بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم ہمیں پہنچایا، ہم تک جو قرآن کریم پہنچا ہے وہ کنہوں نے پہنچایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اللہ پاک نے جس طرح آپ پہ نازل کیا آپ نے من و عن اسی طرح پہنچایا، جو آیات پہلے ہیں وہ پہلے، جو بعد میں ہیں وہ بعد میں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کسی طرح کی کوئی بھی آیت آگے پیچھے کرنے کی بھی آپ نے کوئی کوشش نہیں کی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہتے کہ چلو بھئی یہ واقعے کا پہلا حصہ لگتا ہے، اس کو شروع میں ذکر کر دیتے ہیں، باقی کو آخر میں ذکر کر دیتے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے، جس کو پہنچانے والے اللہ کے سچے رسول امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء فرماتے ہیں کہ پہلا حصہ جس میں اس چیز کا ذکر تھا کہ اللہ پاک نے گائے کو یا بیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور انہوں نے اس حکم کو پورا کرنے کی بجائے سوال و جواب شروع کر دیے، قیل و قال شروع کر دی، وہ کیسا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو۔ اس حصے کو بیان کر کے گویا امت مسلمہ کو پہلے یہ بات سمجھائی جا رہی کہ جب اللہ کا حکم آئے تو پھر قیل و قال، حیل و حجت، ادھر ادھر کی فلسفیانہ موش گافیوں کی بجائے سب سے پہلے اللہ کا حکم پورا کرو۔ اس لیے اس واقعے کے حصے کو پہلے بیان کیا۔ اور حکم کیسے پورا کرو؟ میرے محترم دوستو ذرا غور کریں۔ ایک ذبح کا حکم ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کس کو ذبح کرو؟ بیٹے کو ذبح کرو۔ اور کیسے حکم ہوا تھا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرے بچے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یعنی ایسا حکم جو براہ راست حکم بھی نہیں تھا، صرف دکھایا گیا۔ اسی حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے سگے بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے، چھری تک بھی چلا دی۔ اللہ کی شان، اللہ پاک نے اس کی جگہ پر ایک مینڈے کی قربانی قبول کر لی، لیکن انہوں نے تو تعمیل حکم میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور ادھر ایک حکم ذبح کا صریح حکم، واضح حکم اللہ پاک ان بنی اسرائیل کو دے رہا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو یا بیل ذبح کرو۔ یہ اب اس صریح حکم میں بھی یہ حجتیں نکال رہے ہیں، سوال و جواب کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے واقعے کے اس حصے کو پہلے ذکر کر کے امت مسلمہ کو یہ تلقین کی اور تنبیہ کی کہ جب بھی اللہ کا حکم سامنے آ جائے تو پھر سب سے پہلے حکم پورا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے وہ وقت یاد کرو قتل تم نفس، جب تم نے ایک جان کو، محترم نفس کو قتل کیا، فادارأتم فیہا، پھر تم اس کا الزام ایک دوسرے کے سر لگانے لگے، ایک دوسرے کو قاتل قرار دینے لگے، وہ کہے یہ ہے، وہ کہے یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ خود قاتل جو ہے وہ بھی کہہ رہا تھا کہ لوگ قاتل ہے، وہ بھی دوسروں کو کہہ رہا تھا، جس کو کہتے ہیں نا چور مچائے شور۔ خود چور جو ہے وہی کہتا ہوتا ہے چور چور پکڑو اس کو، قاتل ہی خود لوگوں کو کہہ رہا ہے یہ قتل کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ جو تم چھپا رہے ہو اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ جیسے کوئی شخص کسی صندوق میں کوئی چیز بند کرے کس لیے کہ یہ چھپ جائے، اور کوئی دوسرا آئے اور صندوق کا ڈھکن کھول دے اور سامنے کر دے کہ یہ ہے سارا کچھ اس میں، تم اپنے دلوں میں چھپا رہے تھے۔ اور مقصد کیا تھا چھپانے کا؟ کہ وہ جو مقتول ہے اس کی وراثت مجھے مل جائے۔ بھتیجے نے چچے کو قتل کیا کس لیے تھا؟ اس کی وراثت لینے کے لیے، اس کا مال ہڑپنے کے لیے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جس چیز کو تم چھپانا چاہ رہے تھے اسی چیز کو میں ظاہر کرنا چاہ رہا تھا۔ چنانچہ پھر جب بیل ذبح ہو گیا اللہ پاک فرماتے ہم نے کہا اضربوہ ببعضھا،
اس بیل کا کوئی حصہ اس مقتول کے جسم سے لگاؤ۔ یہاں میرے عزیز دوستو ذرا غور کریں، اگر اللہ پاک اس مقتول کو بغیر بیل کا حصہ لگائے زندہ کر دیتے، کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے؟ ایسے بھی تو کر سکتے تھے، ویسے ہی اس کو زندہ کر دیتے، اور وہ اٹھ کے کہتا جی میرا فلاں قاتل ہے، تب بھی تو یہ نشانی تھی۔ لیکن اس میں اللہ کی کیا حکمتیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن کریم کی ہر بات اور اللہ کی ہر حکمت ہماری سمجھ میں بھی آ جائے۔ کچھ چیزوں پہ ہمیں صرف ایمان ہی لانا ہوتا ہے کہ ہمارا اس پہ ایمان ہے، ایسا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے ہمیں نہیں پتہ کیوں ہوا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو دیکھنا اللہ پاک حکم دے رہے ہیں کہ یہ بیل ذبح کر کے اس کے جسم کا کوئی حصہ اس کے ساتھ لگاؤ تو مقتول زندہ ہو جائے گا۔ بھئی اللہ ویسے ہی زندہ کر دیتے اس کو، اس کے جسم کا حصہ لگائے بغیر ہی وہ زندہ ہو جاتا، تب بھی تو اللہ کی نشانی ظاہر ہو جاتی، تب بھی تو قدرت خداوندی کا ظہور ہوتا۔ لیکن اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس بیل کا جسم کا کوئی حصہ، جیسا میں گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں، بعض حضرات نے فرمایا زبان کا گوشت جو ہے اس کو لگایا گیا، بعض نے فرمایا دم لگائی گئی، بعض نے فرمایا دل لگایا گیا۔ قرآن کریم نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی، صرف اتنا کہا ببعضھا، کوئی حصہ اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ۔ جب اس کے جسم کے ساتھ لگایا گیا تو جیسے کوئی بٹن دباتے ہیں تو لائٹ آن ہو جاتی ہے، اسی طرح جب وہ حصہ اس کے جسم کے ساتھ لگا، مقتول اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس نے اٹھ کے بتایا کہ جناب مجھے فلاں میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے اور اس لیے مجھے اس نے قتل کیا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر گرا اور پھر دوبارہ مر گیا جس طرح پہلے مرا ہوا تھا۔ اللہ پاک نے اس واقعے میں اس سبق اور نتیجے کو نکالا ہے، کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مرے ہوئے انسان کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، مشرکین عرب کہا کرتے تھے یہ بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، اذا کنا عظاما نخرا، جب ہم بوسیدہ بجنے والی ہڈیاں بن جائیں گی، کھوکھلی ہڈیاں، ڈھانچے، کون زندہ کرے گا ان کو؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیا ہمیں پھر اٹھایا جائے گا؟ اللہ پاک نے ایسے واقعات سے یہ سبق دیا کہ جس طرح یہ مرے ہوئے مقتول کو اللہ پاک نے زندہ کیا، اسی طرح قیامت کے دن اللہ سارے مردوں کو زندہ کرے گا۔ ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، قیامت آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور جتنے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں سب کو زندہ کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین زندہ کرے، سب اٹھائے جائیں گے۔ فرمائے کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ، اور اللہ پاک تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ زمین بنجر زمین بارش برستی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ جو مردہ زمین کو سرسبز و شاداب بنا سکتا ہے، وہ مرے ہوئے انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ 70 آدمیوں کو کوہ طور پہ لے کر گئے، وہاں جب انہوں نے ایک گستاخانہ انداز اختیار کیا، 70 کے 70 بجلی کی کڑک سے مارے گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک نے ان 70 کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو یہ واقعات ہیں جو بتاتے ہیں کہ مرے ہوئے انسانوں کو زندہ کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ اس لیے اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ حیات برزخی، مرنے کے بعد قبر میں پھر زندگی ہے، اس میں سوال و جواب ہے، اس میں عذاب قبر ہے یا جزائے قبر ہے، تو یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے
کہ بندہ کہے کہ جی مرا ہوا کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ جو موت دے سکتا ہے وہ حیات بھی دے سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میں نے موت و حیات کا نظام اور نشانیاں میں نے رکھی اس لیے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ چنانچہ جب یہ پتہ چل گیا کہ بھتیجا قاتل ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اس کو ایک تو سزا ملے گی قتل کی، اور دوسرا یہ کہ اس کو وراثت میں سے کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ اس نے اپنے مورث کو، جس کا اس نے وارث بننا تھا، اس نے اس کو قتل کیا ہے، لہذا اس کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تب سے اب تک یہ اصول ہے، ہماری شریعت اسلامیہ کا بھی یہ اصول ہے، اگر کوئی شخص اپنے مورث کو قتل کر دے جس کا اس نے وارث بننا ہے، اگر وہ اس کو قتل کر دے گا تو قتل کی وجہ سے وہ وراثت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ قتل کی جو سزا ملے گی سو ملے گی، پہلی سزا یہ ہوگی کہ وراثت سے اس کا حصہ اور اس کا حق وہ ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ واقعات اللہ پاک ہمیں اس لیے سنا رہے، ایک تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو اور آج کے یہودیوں عیسائیوں کو بھی، ساری دنیا کے ان بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والوں کو، کہ تمہارے بڑے کیا کرتے رہے، اور تمہارے بڑے جو مغضوب علیہم بنے یا ضالین بنے تو وہ ان حرکتوں کی وجہ سے بنے، لہذا تم ان حرکتوں سے باز آ جاؤ اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو تاکہ تمہیں عزتیں مل سکے۔ اور یہ پیغام میرے آپ کے لیے بھی ہے، پوری امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے ہے کہ دیکھنا بنی اسرائیل کی راہ پہ نہ چل پڑنا، یہود و نصارہ کے راستے پہ نہ چل پڑنا۔ حدیث پاک میں آپ نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا، ایک وقت آئے گا میری امت کے لوگ قدم بقدم بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلیں گے، یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، حتیٰ کہ فرمایا کہ ان میں سے اگر کوئی گو کی بل میں سوراخ میں داخل ہوگا تو میری امت کے کچھ لوگ بھی ان کی اندھی تقلید میں گو کی سوراخ کے اندر چلے جائیں گے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں سے بچو، ہمیں اقتدا کرنی، ہمیں اتباع کرنی ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم قدم بقدم چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، کوشش یہ کریں یہود و نصارہ کے طرز سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا تقبل